السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ شعراء کی آیت نمبر 8 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دل سوزی سے انہیں ہدایت کی طرف بلاتے، ان کے سامنے اپنے دعوے کی صداقت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کرتے، ان کے شکوک و شبہات کو بڑے مؤثر طریقے سے ملاکمہ فرماتے۔ اس کے باوجود جب وہ باطل سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے تو حضور کو از حد دکھ ہوتا، وہ بڑے افسردہ خاطر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ اتنے رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پر ان کی گمراہی کی کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ آپ کا فرض تبلیغ حق تھا جو آپ نے بڑے احسن طریقے سے ادا کر دیا۔ اب یہ جانے اور ان کی قسمت آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے، اس کی کرنوں سے سارا عالم جگمگا رہا ہے، لیکن یہ اب بھی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھے کفر و شرک کی اندھیروں میں ٹاکمٹویاں مار رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں اور نہ ہی کسی اور پر ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اے حبیب، یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ مکہ کی جو تمام بستیوں کی اصل ہے اس کے رہنے والوں کو آپ بر وقت خبردار کر دیں اور اس کے شرق و غرب میں پھیلے ہوئے جتنے دیہات، قصبے اور آبادیاں ہیں ان کو آگاہ کر دیں کہ قیامت کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، ان کے آنے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اس روز انسانوں کی تقسیم عربی، عجمی، غریب، امیر، سفید فام یا سیاہ فام کی بنیادوں پر نہ ہوگی بلکہ نیک و بد کے عمل پر ہوگی۔ نیکوکار جنت میں اور بدکار دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ یا رب العالمین ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو بھی ارادہ کی آزادی اور اختیار نہ دیتا، جس طرح وہ دوسری مخلوقات بے چون و چراں اس کے احکام کی تعمیل کر رہی ہے، اسی طرح حضرت انسان بھی ان کے احکام کے سامنے سرفگندہ رہتا، لیکن رحمت الہی نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کی صفت تخلیق کا یہ شاہکار عمل کی آزادی سے محروم ہو، گدھے اور بیل کی طرح بے ارادہ اور بے اختیار زندگی گزارے ملک عدم میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور عمل کی ایک گوناگوں آزادی عطا فرمائی تاکہ وہ راہ حق پر گامزن ہو تو اپنی مرضی سے اور اگر کفر اور گمراہی پر کاربند ہو تو اپنی مرضی سے۔ جو لوگ ہدایت قبول کریں گے وہ سیدھی راہ پر چلتے رہیں گے، قدم قدم پر نصرت الہی ان کی حوصلہ افزائی فرماتی رہے گی، اور اگر جو بد نصیب دانستہ غلط راہ منتخب کر لیں گے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر ہلاکت کے گڑھے میں گرنے پر وہ مؤثر ہوں گے تو ان کی منت و سماجت نہیں کی جائے گی، بھلے مانسو تم ایسا نہ کرو۔ پھر بیان فرمایا گیا جو لوگ جان بوجھ کر اور اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے بجائے اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، ایسے ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 8 کیا انہوں نے بنا لی ہیں اسے چھوڑ کر دوسرے کارساز؟ پس اللہ ہی حقیقی کارساز ہے اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جس بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے اور مویشیوں سے بھی جوڑے بنائے، وہ پھیلاتا رہتا ہے تمہاری نسل کو، اسی کے ذریعے نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، اور وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، اسی کے قبضہ میں کنجیاں آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی ہیں، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے مقرر فرما رکھا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف، اور جس کا حکم دیا تھا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی پر دین قائم رکھنا اور تفرقے میں نہ ڈالنا، اس میں بہت گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی 2 صورتیں بیان فرمائی گئی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ محض اپنی مہربانی سے کسی کو اپنے قرب اور محبت کے لیے چن لیتا ہے،
اور اس کو گناگوں انعامات اور احسانات سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے۔ یہ لطف و عمیم انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء پر کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی ہمت وقف کر دے۔ جب کوئی شخص خلوص نیت سے راہ طلب پر گامزن ہوتا ہے تو آزمائش و ابتلا کی ابتدائی مرحلوں سے سرخرو ہو جاتا ہے، اور تو پھر توفیق الہی اسی کی دستگیری کرتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔